باب فی الوضوء للجنوبی اذا اراد ان ینام، وضو کے بارے میں باب جنوبی کے لیے جب وہ سونے کا ارادہ کرے۔ پیچھے باب آیا تھا کہ جنوبی غسل کرنے سے پہلے سو سکتا ہے۔ کل ہی بات بتائی تھی کہ فضیلت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی غسل کرنے کے بعد جب سوئے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد سوئے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے عضو مخصوص کو دھو کر کے اور ہاتھوں کو دھو کر سوئے، اور جواز کا درجہ یہ ہے کہ پانی کا استعمال کیے بغیر ہی سو جائے۔ تو چاروں طرح سے تین درجوں میں فضیلت ہے، ثواب ہے، اور آخری درجے میں جواز ہے کہ اگر کوئی پانی نہ چھوئے جب بھی سو سکتا ہے۔ اس باب میں یہ ہے کہ جنوبی اگر سونے کا ارادہ کرے تو کم از کم وضو کر لے، کیونکہ وضو سے بھی انسان آدھا پاک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں وضو کر کے سوتا ہے پھر اس کا انتقال کر جاتا ہے تو وہ پاکی کی حالت میں مرنے والا شمار کہلاتا ہے۔ تو اس لیے جنوبی کے لیے بہتر یہ ہے کہ سونے سے پہلے وضو کر لے، وضو کر لینے میں ثواب ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں بیان کے محمد بن مسنہ نے، فرماتے ہیں بیان کے یحییٰ بن سعید نے، عبید اللہ بن عمر کے حوالے سے، انہوں نے نافع کے حوالے سے، انہوں نے ابن عمر کے حوالے سے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کوئی ہم میں سے سو سکتا ہے جنابت کی حالت میں؟ کیا ہم میں سے کوئی سو سکتا ہے اس حال میں کہ وہ جنوبی ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جب وضو کر لے۔ اس باب میں حضرت عمار، حضرت عائشہ، جابر، ابو سعید، ام سلمہ سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی حدیث اس باب میں سب سے زیادہ بہتر اور صحیح ہے، اور یہی نبی علیہ السلام کے صحابہ میں اور تابعین میں سے بہت سو کا قول ہے۔ اسی کے قائل ہیں سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب جنوبی سونے کا ارادہ کرے تو سونے سے پہلے وضو کر لے، تو وضو کر لینا سنت ہے اور پسندیدہ عمل ہے۔ باب ما جاء فی مصافحۃ الجنوبی، جنوبی سے مصافحہ کرنے کا بیان۔ اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ جنوبی کے اندر جو نجاست ہوتی ہے وہ حکمی ناپاکی ہوتی ہے، حقیقی ناپاکی نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اگر جنوبی کسی سے مصافحہ کرتا ہے تو اگرچہ اس کے ہاتھوں میں پسینہ آ رہا ہو تو اس کا ہاتھ دوسرے انسان کو لگتا ہے تو وہ شخص ناپاک نہیں کہلائے گا، اور اس کی ناپاکی اس دوسرے شخص سے متعدی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کوئی کسی شخص کو پسینہ آ رہا ہو، اس کا بدن پسینے میں شرابول ہو اور وہ ناپاک ہو، دوسرا شخص اس سے گلے ملتا ہے یا اس کا پسینہ دوسرے کو لگ جاتا ہے تو اس سے ناپاکی متعدی نہیں ہوتی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں بیان کے اسحاق بن منصور نے، اور فرماتے ہیں بیان کے یحییٰ بن سعید قطان نے، اور فرماتے ہیں بیان کے حمید طویل نے، بکر بن عبداللہ مزنی کے حوالے سے، انہوں نے ابو رافع کے حوالے سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی جب کہ وہ جنوبی تھے، یعنی ابو ہریرہ کا مقابلہ ہوا یا ملاقات ہوئی اس حال میں کہ ابو ہریرہ جنوبی تھے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں پیچھے ہٹ کر کھسک گیا، فانخنستو، تو میں پیچھے ہٹ کر کھسک گیا، میں نے غسل کیا پھر میں آیا۔ تو آپ نے کہا کہاں تھے، یا فرمایا کہاں چلے گئے تھے؟ تو میں نے کہا کہ میں جنوبی تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے، یعنی آپ کو پہلے مصافحہ کر لینا چاہیے تھا، ملاقات کر لینی چاہیے تھی، جب جانا چاہیے تھا، اور تمہارے دل میں جو خیال ہے کہ آپ کا کہ تمہارا ہاتھ ناپاک تھا تو میرا ہاتھ بھی ناپاک ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مومن جنابت کی وجہ سے حقیقی طور پر ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اس باب میں حضرت حذیفہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اور اہل علم میں سے بہت سو نے رخصت دی ہے جنوبی سے مصافحہ کرنے کے سلسلے میں، اور انہوں نے جنوبی اور حائضہ کے پسینے میں کوئی حرج نہیں سمجھا ہے، جنوبی اور حائضہ کے پسینے میں کوئی حرج نہیں سمجھا ہے۔ باب ما جاء فی المرأۃ ترى فی المنام مثل ما یری الرجل، ان روایتوں کا بیان جو عورت کے بارے میں آئی ہے کہ جو خواب میں اس جیسی چیز دیکھتی ہے جو آدمی دیکھتا ہے۔ اس باب میں مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح مردوں کو احتلام ہوتا ہے اس طرح سے بہت سی عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، لیکن عورتوں میں احتلام کا ہونا یہ شاذ و نادر ہے۔ مردوں میں یہ عام بات ہے لیکن عورتوں میں یہ بہت کم ہوتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی عورت خواب دیکھتی ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ اسے احتلام ہوا ہے، اگر وہ طری دیکھتی ہے تو اس کے اوپر بھی غسل واجب ہو جائے گا، اور اگر وہ طری نہیں دیکھتی ہے تو غسل اس کے اوپر فرض نہیں ہوگا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا ابن ابی عمر نے، فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا سفیان بن عیینہ نے ہشام بن عروہ کے حوالے سے، انہوں نے اپنے باپ عروہ کے حوالے سے، انہوں نے زینب بنت ابی سلمہ کے حوالے سے، انہوں نے ام سلمہ کے حوالے سے فرماتی ہیں کہ ام سلیم
بنت ملحان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول کہ اللہ تعالیٰ حق سے شرماتا نہیں ہے. پہلے انہوں نے تمہید قائم کی اور انہیں خود شرم لگ رہی تھی مسئلہ معلوم کرتے ہوئے. اور یہ جو مسئلہ معلوم کیا گیا تھا اس وقت تھا کہ جب کہ تمام لوگ وہاں پر موجود تھے، عورتیں اور مرد وہاں پر موجود تھے. تو مجمع میں انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا تھا. پہلے تمہید قائم کی کہ اللہ تعالیٰ حق سے شرماتا نہیں ہے. کے ساتھ آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، بہت زیادہ آواز کٹ رہی ہے. آواز کٹ رہی ہے. تو یہ جن کے مائک کھل رہے ہیں پہلے تو مائک بند کر لیں. مولانا میر صاحب آ گیا. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول بلا شبہ اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا ہے. کیا عورت کے اوپر غسل ہے؟ کیا عورت کے اوپر بھی ہے؟ وہ ارادہ کر رہی تھی غسل کا، یعنی انہیں پوچھا حل علی المراتی، تو ارادہ کر رہی تھی غسل کا، جبکہ وہ دیکھے خواب میں اس کے جیسا جو آدمی دیکھتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب وہ پانی کو دیکھے تو اسے غسل کرنا چاہیے. اگر وہ تری کو دیکھتی ہے تو غسل کرنا چاہیے. ام سلمہ نے کہا، میں نے ان سے کہا کہ اے ام سلیم، تم نے عورتوں کو رسوا کر دیا. تم نے عورتوں کو رسوا کر دیا، یعنی مردوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ عورتوں کو بھی اس طرح سے احتلام ہوتا ہے کیا، لیکن تم نے سب کے سامنے معلوم کر کے اس میں عورتوں کو رسوا کر دیا. یہ ان کی آپس کی بات ہی ہے، مطلب مزاق کیا ام سلمہ نے ان کے ساتھ میں. بہرحال عورت کے اوپر بھی اسی طرح غسل فرض ہے جس طرح مردوں کے اوپر ہے اگر عورت طریقہ کو دیکھتی ہے تو. امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے، اور یہی جمہور فقہا کا قول ہے کہ عورت جب خواب میں اس جیسی چیز دیکھے جو آدمی دیکھتا ہے تو اسے انزال ہو جائے تو اس کے اوپر غسل لازم ہے. اسی کے قائل ہیں سفیان ثوری، امام شافعی. اس باب میں ام سلیم، خولہ، عائشہ حضرت انس سے بھی روایت ہے. بابن فی الرجل یستدفع بالمرأۃ بعد الغسل. استدفاع، یستدفع، استدفاعاً، اس کے معنی آتے ہیں گرمی حاصل کرنا، گرمی حاصل کرنا. اس باب میں مسئلہ یہ ہے کہ جس سے پہلے بات آئی ہے کہ جو جنابت کی ناپاکی ہوتی ہے وہ حکمی ہوتی ہے، حقیقی ناپاکی نہیں ہوتی ہے. لہذا اگر کسی مرد نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد اس کے جسم پر پانی لگا ہوا تھا، وہ اسی حالت میں اپنی بیوی سے گلے لگتا ہے اور اس کے پاس لیٹ کر کے اسے گرمی حاصل کرتا ہے، تو اس کا جو جسم ہے عورت کا اگرچہ حکمی طور پر ناپاک ہے اور مرد کے جسم پر پانی لگا ہوا ہے، تو یہ پانی جب اس عورت کے جسم سے لگے گا، ناپاک جسم سے، تو اس کے باوجود آدمی ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ عورت کے اوپر جو ناپاکی ہے وہ حقیقی ناپاکی نہیں ہے بلکہ حکمی ناپاکی ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے بیان کے حناد نے، فرماتے ہیں ہم سے بیان کے وکیع نے، حریث کے حوالے سے، انہوں نے شعبی کے حوالے سے، انہوں نے مسروق کے حوالے سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بہت سی مرتبہ، ربما بہت سی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا جنابت کا، پھر آئے فاستدفع بی، تو مجھ سے گرمی حاصل کی، تو میں نے آپ کو اپنے آپ سے چمٹا لیا، اور میں نے غسل نہیں کیا تھا. امام ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث کی سند درست نہیں ہے، اور یہی بہت سے اہل علم کا قول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تابعین میں سے کہ آدمی جب غسل کر لے تو اسے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ عورت سے گرمی حاصل کرے اور اس کے ساتھ سوئے عورت کے غسل کرنے سے پہلے. اسی قائل ہیں سفیان ثوری، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق. یہ پڑھیں. چلے گئے کیا؟ چلے پڑھیں. کیا پڑھیں؟ آواز تو بالکل ہی نہیں آ رہی ہے. ایئر فون لگائی کیا؟ بالکل نہیں آ رہی آواز.
قال حدثنا سفيان عن خالد بن الداء عن ابي قلابة عن عمرو بن بجدان عن ابي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان السعيد الطيب طهور المسلمين وان لم يجد الماء اشرا فنينا فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير. وقال محمود في حديثه ان السعيد الطيب وجوه المسلمين. وفي الباب عن ابي هريره وعبد الله بن عمرو وعمران بن حسين قال ابو عيسى وهكذا روى غير واحد عن خالد الحجاء عن ابي قلابة عن عمرو بن بجدان عن ابي ذر. وقد روى هذا الحديث ايوب عن ابي قلابة عن رجل من بني عامر عن ابي ذر ولم يسلم وهذا حديث حسن. وهو قول عامة الفقهاء أن الجنوب والحائض إذا لم يجد الماء تيمما وصليا. ويروى عن أبي مسعود أنه كان لا يرى تيمما للجنوب وإن لم يجد الماء. ويروى أنه رجع عن قوله فقال تيمم إذا لم يجد الماء. وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب التیمم الجنوبی اذا لم یجد الماء. تیمم کا بیان جنوبی کے لیے جب پانی نہ پائے. قرآن کریم میں ہے فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. اگر پانی نہ پاؤ تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو. تو تیمم کا طریقہ تو آگے آئے گا مستقلاً. یہاں باب کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح سے تیمم وضو کے بدلے میں کیا جاتا ہے اسی طرح سے غسل کے بدلے میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. اگر پانی نہ ہو یا پانی پر قدرت حاصل نہ ہو تو بالاتفاق غسل کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے. اور تیمم یہ ہے کہ پاکی کے ارادے سے اپنے ہاتھ زمین پر مارے اور اپنے چہرے پر ایک بار پھیل لے, پھر دوبارہ ہاتھ مارے اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں اس طرح سے مسا کرے اور پھر اس والے ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں اس طرح سے مسا کرے. بس یہ دو فرض وضو تیمم کے اندر پائے جاتے ہیں. اسی طرح سے وضو کا بھی تیمم ہے اور غسل کا تیمم بھی یہی ہے. تو سارے صحابہ اور سارے تابعین متفق ہیں کہ جنوبی کے لیے بھی تیمم کرنا جائز ہے. البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود مصلحتاً لوگوں کو منع کرتے تھے, یعنی جنوبی کے لیے تیمم کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. اور اس کے پیچھے وہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں اجازت دے دی جائے تو پھر تم پانی کا استعمال نہ کرو گے اور ذرا بات میں تیمم کرنا شروع کر دو گے. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلحتاً, اسی طرح عبداللہ بن مسعود مصلحتاً منع کیا کرتے تھے. اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ناجائز سمجھتے ہیں, پھر بعد میں اپنی بات سے بالکل صراحتاً رجوع کر بھی لیا تھا اور کہا تھا کہ اجازت ہے, لیکن صرف مصلحتاً منع کرتے تھے. تیمم کا بیان جنوبی کے لیے جب پانی نہ پائے. امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے بیان کے محمد بن بشار نے اور محمود بن غیلان نے, وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کے ابو احمد زبیری نے, اور فرماتے ہیں ہم سے بیان کے سفیان نے خالد حذا کے حوالے سے, انہوں نے ابو قلابہ کے حوالے سے, انہوں نے عمرو بن بجدان کے حوالے سے, انہوں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزہ مٹی ان السعید الطیبہ, پاکیزہ مٹی مسلمان کی پاکی ہے, اگرچہ وہ پانی 10 سال تک نہ پائے. اگرچہ 10 سال تک پانی نہ پائے, یعنی کوئی ایسی جگہ ہو کہ وہ پانی پر قدرت اسے حاصل نہیں ہے, پانی تو ہے لیکن استعمال نقصان دے رہا ہے, یہی کہ پانی نہیں ہے, تو 10 سال تک اگر پانی نہ پائے تو 10 سال تک وہ تیمم کر سکتا ہے. یعنی اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا, اگرچہ 10 سال تک پانی نہ پائے. اور جب پانی پا لے تو اس کو اپنی کھال سے ملا لے, اور جب پانی پا لے تو اس کو اپنی کھال سے ملا لے. یا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ذرا سے پانی پر بھی قادر ہو جاتا ہے تو پھر اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا اور اسے پانی کا استعمال کرنا لازم ہوگا. مثال کے طور پر کسی کے اوپر غسل فرض ہوا اور پانی نہیں تھا, اس نے تیمم کر لیا, پھر اسے تھوڑا پانی ملا جس سے وہ وضو کر سکتا ہے, تو اس کا جو تیمم کیا ہوا غسل کی طرف سے تیمم کیا ہوا ہے وہ تیمم ٹوٹ جائے گا اور اسے
وضو کرنا چاہیے، اور پھر اگر اس پانی سے غسل نہیں کر سکتا ہے اور غسل کے لیے کافی نہیں ہے تو دوبارہ سے تیمم کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی کھال کو ملا لے، تو جتنا پانی استعمال کر سکتا ہو اتنا پانی استعمال کر لے، باقی جو ہے تیمم کر لے، تو اس کو اپنی کھال سے ملا لے کیونکہ یہ بہتر ہے۔ اور محمود نے اپنی حدیث میں کہا کہ پاکیزہ مٹی مسلمان کا وضو ہے، پہلے اوپر پاکی کا لفظ آیا تھا، یہاں پر وضو کا لفظ ہے۔ اس باب میں ابو ہریرہ عبداللہ بن عمرو اور عمران بن حسین سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اسی طرح سے بہت سے لوگوں نے خالد حذا سے، انہوں نے ابی قلابہ سے، انہوں نے عمرو بن بجدان کے حوالے سے روایت کیا، انہوں نے ابو حذا ابو ذر سے، اور یہ حدیث اس حدیث کو روایت کیا ہے ایوب نے ابو قلابہ سے، انہوں نے بنو عامر کے ایک آدمی سے، انہوں نے ابو ذر سے، اور اس کا نام نہیں لیا، یعنی بنو عامر کا آدمی کون ہے اس کو مجہول رکھا، اس کا نام نہیں لیا۔ یہ حدیث حسن ہے، اور یہی جمہور فقہاء کا قول ہے کہ جنوبی حائضہ جب پانی نہ پائیں تو یہ تیمم کریں گے اور نماز پڑھیں گے۔ عبداللہ بن مسعود سے کے حوالے سے روایت کیا جاتا ہے کہ وہ تیمم کو جائز نہیں سمجھتے تھے جنوبی کے لیے، اگرچہ پانی نہ پائے، اور ان سے یہ مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ تیمم کر لے جب پانی نہ پائے۔